أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اس مقدس محترم پاکیزہ بستی کی ادب نواز شخصیات، آپ کی بابرکت اور باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں آج کی اس اہم ترین گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، وہ محترم آیات کلام الہی کے 53ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ النجم کی 4 ابتدائی اور آغاز کی مسلسل باہم پیہم بلا فصل عظیم ترین آیات. ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے اپنی جانب سے اور اپنی طرف سے کچھ مخصوص عظمتوں کا تذکرہ فرمایا. نوگاواں میرے لیے نیا نہیں ہے، یہ میری اول ترین مادر علمی ہے. اس کی گلیوں سے، اس کی کوچوں سے اور اس کی پاکیزہ زمین سے میرا بہت مضبوط رشتہ رہا ہے اور ہے. مجھے اب بھی وہ چہرے، وہ محسن اور وہ کرم فرما اور وہ اساتذہ جو میرے اس ناقص ذہن کو کامل بنانے کے لیے اپنے عارفانہ لطافتوں کا موصلہ دھار برساتے تھے، وہ آج بھی میری نگاہوں میں. اس بستی کے محترم اور ادب نواز ذہنوں سے بار بار میں یہ اپیل نہیں کروں گا کہ توجہ فرمائیں یا غور کریں یا فکر کریں. آپ مکمل طور پر مجسم توجہ بنے ہوئے ہیں اور فرش ادا کی زینت اس وقت آپ کو کہا جائے تو یہ کوئی بیجا بات نہیں ہوگی. دیکھیے، جن آیات کو آپ نے سماعت فرمایا وہ چاروں مسلسل آیات ایک عظیم رخ کی طرف اور ایک عظیم پہلو کی طرف ہم کو دعوت فکر دے رہی ہیں. آپ یہ تک جانتے ہیں کہ ہر زبان کے اپنے کچھ آداب، کچھ صفات، کچھ تہذیبیں، کچھ سلیقے، کچھ پہلو، کچھ رخ، کچھ کمالات، کچھ محاسن،
کچھ جمالیات اور کچھ مخصوص حالات ہوتے ہیں۔ عربی زبان بھی اپنی جگہ پر ایک اہم، عظیم، قدیم، عمیق، مضبوط، مستحکم، پاکیزہ، مطہر، مقدس، معظم، وسیع ترین زبان ہے، اور اس زبان کے مقدس اور معظم ہونے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ پاکیزہ زبان ہے کہ جس کی آغوش میں صبح قیامت تک قرآن پروان چڑھتا ہے۔ اس زبان کے محاسن اور خوبصورتیاں اور بیوٹیز اور کوالٹیز اور صفات کے بیان کرنے کی کوئی اہم ضرورت بھی نہیں ہے، مگر چونکہ حقیقتوں کی طرف سفر کرنا ہے۔ ہم جب زبان بولتے ہیں، لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، جملوں کو ترتیب دیتے ہیں، سینٹینس کو باہم مربوط کرتے ہیں، شائننگ ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، دمک ہوتی ہے، تنویر ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، شیرینی ہوتی ہے، مٹھاس ہوتا ہے، لطافت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، اٹریکشن ہوتا ہے، انجذاب ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے۔ ہر زبان میں آپ بھی کرتے ہیں بات، میں بھی کرتا ہوں بات۔ اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو ادھر ادھر کے الفاظ تو نہیں بولوں گا نا، میں احتیاط برتوں گا کہ ایسے الفاظ استعمال کروں جو آپ کی طبیعتوں پر اپنا اثر چھوڑے اور اثر تاثیر رہے اور آپ بات کو قبول بھی کر لیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان الفاظ کے انتخاب کرنے میں تھوڑا سا چوک جاتا ہے، موقع اور محل کا خیال نہیں رکھ پاتا، غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، اس سے تھوڑا سا بھول چوک ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن تو رب العزت کا کلام ہے۔ ایک طرف عربی زبان، سنیے، ہم جب لفظ بولتے ہیں، جملے بولتے ہیں، عبارتوں کا استعمال کرتے ہیں، تکلم کو سجاتے ہیں، گفتگو کو خوبصورت بناتے ہیں، اپنی اسپیچ کو افیکٹو کرتے ہیں، تو الفاظ کا انتخاب تو ہوتا ہے۔ لیکن قرآن ان سے ممتاز ہے۔ قرآن الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا، حرف بھی استعمال نہیں کرتا، بعض بات تو ایسا بلیغ ہو جاتا ہے کہ ساری بات نقطے میں کہہ جاتا ہے۔ اپنا پیغام، اپنا میسج اور اپنا پیغام وہ کلمے کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے پڑھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ ایک گزرے ہوئے واقعے کی طرف عالم انسانیت و جان بشریت کو اللہ نے متوجہ کیا ہے۔ ایک حقیقت بتانا چاہتا ہے، ایک صداقت بتانا چاہتا ہے، ایک سچائی بتانا چاہتا ہے، ایک عظمت کا ادراک کرانا چاہتا ہے اور ایک ریالٹی ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ والنجم، ایک بات آپ اگر ڈکشنری دیکھیں، لغت دیکھیں، تو عربی زبان میں نجم کہتے ہیں ستارے کو، اسٹار، تارہ، وہ جو آسمان پر چمکتا ہے اسے نجم کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ، کیسا بھی ستارہ نجم کہا جائے گا۔ لیکن عربی کا کمال یہ ہے کہ اگر وہ مجرد لفظ پر الف لام داخل کر دے تو معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ الف لام کے بہت سارے معنی ہیں، یہ سرزمین علمی ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے، اس لیے مجھے اسی معیار پر گفتگو کرنا ہے۔ الف لام کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور کریے گا 70 سے زیادہ تو مجھے معلوم ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن یہاں پر 3 معنی، 3 میننگز، 3 مفہوم اور 3 مطالب آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ الف لام تخصیص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الف لام تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الف لام توجہ کیجئے گا اللہ کی طرف سے تحسین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 3 لفظ بولے، تخصیص، تعظیم، تحسین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی عام چیز کو مخصوص بنانا ہو تو اس پہ الف لام داخل کر دو، اگر کسی چھوٹی چیز کو عظیم بنانا ہو تو اس پہ الف لام
لام داخل کر دو. اگر کسی کو انتہائی حسین بنانا ہو تو اس پہ الف لام داخل کر دو. اب یہ قرآن کا ترجمہ کرنے والے اور اپنی امت کے افراد کو حقائق قرآن سے قریب تر کرنے والے، معنی و مطالب بتانے والے، باریکیاں، گہرائیاں، ریالٹیز اور حقیقتیں سمجھانے والے یہ انصاف نہیں کرتے قرآن کے ساتھ. ہر ایک نے ترجمہ کر دیا والنجم، ستارے کی قسم، ستارے کی قسم نہیں، خالی ستارے کی قسم نہیں، الف لام استعمال ہوا ہے. اب ترجمہ یوں کرو کائنات کے سب سے حسین ستارے کی قسم، کائنات کے سب سے عظیم ستارے کی قسم، کائنات کے سب سے مخصوص ستارے کی قسم. اب یہ خالی ستارہ نہیں رہا، یہ حسین تر ہو گیا، یہ عظیم تر ہو گیا، یہ مخصوص تر ہو گیا. مگر کبھی آپ نے غور کیا کب ہوا عظیم، کب ہوا یہ حسین، کب ہوا یہ مخصوص؟ یہ تین صفات، یہ تین فضیلتیں، یہ تین درجے، یہ تین رتبے، یہ تین مرتبے، یہ تین اسٹیج، یہ تین کوالٹیاں اور یہ تین محاسن ستارے کو کب ملے؟ جب یہ آسمان کی بلندی پر تھا، حسین تھا، مخصوص تھا، عظیم تر تھا. جب یہ خلاء میں آیا، گھٹاؤ میں آیا، فضاؤ میں آیا، جب یہ اسپیس میں آیا، جب یہ گزرا ڈائمنشن سے، گلیکسی سے، تو کیا اس وقت عظیم تھا؟ کیا اس وقت حسین تھا؟ کیا یہ اس وقت محسوس تھا؟ پڑھو قرآن اور سوچو حقیقت کو. یہ تینوں فضیلتیں کب ملی؟ آسمان کی بلندی پر نہیں ملی، عرش کی رفعت پر نہیں ملی ہے، اسکائی کی ہائٹ پر نہیں ملی ہے. قرآن سے پوچھو یہ حسین کب بنا، یہ خوبصورت کب بنا، یہ مخصوص کب بنا؟ تو خود قرآن کے اسی آیت میں جواب ہے اذا ہوا، اذا لفظ یہ بتاتا ہے ٹائمنگ کو، ظرف زمان ہے. کب حسین ہوا، کب خوبصورت ہوا، کب عظیم ہوا، کب مخصوص ہوا. تو قرآن نے ٹھوک کے کہا کہ ستارہ عظیم ہو گیا، ستارہ حسین ہو گیا، ستارہ مخصوص ہو گیا. کب ہو گیا؟ اذا ہوا، جب کسی دروازے پر جھکا. کب ہوا حسین؟ حسین تحسین کے لیے، تعظیم کے لیے، تخصیص کے لیے. تخصیص وہ عمل ہے جو مخصوص کر کے پرسنل بنا دے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں قرآن کی میں حقیقت کی ایک کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ستارہ حسین تر بھی ہو گیا، خوبصورت ترین بھی ہو گیا اور عظیم ترین بھی ہو گیا. مگر کب؟ اذا ہوا، جب جھکا کسی دروازے پر، کسی ڈیوڑی پر. تو آج پڑھنے والے مسلمان ستارہ ستارہ تو کر رہا ہے، اس دروازے کو بھی تو بتاؤ دروازہ کون سا ہے؟ ستارہ آیا اور گھس گیا. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والا. میں کوئی عالم خطیب یا بہت بڑا اسپیکر نہیں، کوئی طالب ہوں، میں تو آپ کے فیملی کا ممبر ہی ہوں، نہیں سے حاصل کیا. تو مجھے مجلس ہی پڑھنا، آپ سے باتیں کرنا ہے، کچھ گزارشات، کچھ معروضات، کچھ پوائنٹ، کچھ نکات، کچھ فضائل کے گوشے آیات قرآن کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. دیکھیں آج کا ہر انسان ایک چیز کو چاہتا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، اس کے اندر سے نیت ہے، انٹینشن ہے، چاہتا ہے کہ مجھے بلندی ملے، بلندی ملے، بلندی ملے. ہر ایک کوئی بلندی چاہتا ہے. سنیے اللہ نے کہا کہ والنجم اذا ہوا، اس حسین عظیم مخصوص ستارے کی قسم جب وہ کسی دروازے پر جھکا. یہ جھکا ترجمہ ہم نے کیا مگر ہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہیں ترجمہ کرنے میں، اس لیے کہ ہوا کے معنی صرف جھکنے کے نہیں ہے. ہے واو یہ کھڑا الف ہوا عربی ڈکشنری میں حضور اس کے 76 معنی ہیں، 76 میننگ ہوا کے 76 معنی ہیں. اور کوئی بھی معنی طبیعت کو نہیں بھاتے، اچھے نہیں لگتے. بس سنا دو 10-20 معنی. ہوا کے معنی تباہ ہو جانا، ہوا کے معنی برباد ہو جانا، ہوا کے معنی فنا ہو جانا، ہوا کے معنی ہلاک ہو جانا، ہوا کے معنی غرق ہو جانا.
محور سے دور ہو جانا، خلا کے معنی مرکز سے دور ہو جانا، خلا کے معنی اصلیت سے محروم ہو جانا، خلا کے معنی بے قیمت ہو جانا، خلا کے معنی گمراہ ہو جانا، خلا کے معنی بھٹک جانا، خلا کے معنی راہ مستقیم کو چھوڑ دینا، خلا کے معنی بے قیمت ہو جانا، خلا کے معنی بے آبرو ہو جانا۔ اتنے معنی ہے ایک خلا کے، آخری معنی ہے پست ہو جانا، توجہ چاہنا، پستی، یعنی خلا کے معنی کیا ہے؟ پستی، ڈاؤن، پستی، یہ پستی ہے۔ پستی کو کوئی طبیعت، کوئی نیچر، کوئی فطرت، کوئی عادت، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا قبول نہیں کرتی۔ کوئی تن، کوئی ذہن، کوئی دماغ، کوئی دل نہیں قبول کرتا۔ ہر ایک کوئی بلندی کی طرف دیکھتا ہے، پستی کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ اگر مثال دعا کا قمیتی اور عزیز وقت لو نہیں بنایا کہنا چاہتا ہوں، کون سی طبیعت ہے جناب جو پستی کو قبول کرتی ہو؟ اچھا پستی کہیں بھی ہو، عیب ہے، نقص ہے، تو جو کہ نا سبب نفرت ہے، لائق نفرت ہے، طبیعت انکار کرتی ہے، منکر ہے۔ پستی کو کون تلاش کرتا ہے؟ کون قبول کرتا ہے؟ اچھا پستی کہیں بھی ہو، نظریے کی پستی، عقیدے کی پستی، ایمان کی پستی، کردار کی پستی، عمل کی پستی، نسل کی پستی، خاندان کی پستی، شجرے کی پستی، پستی کہیں بھی ہو، اور کریے نا قبول طبیعت نہیں ہے، کوئی قبول نہیں کرتا پستی کو، کوئی قبول کرتا ہے۔ ارے بھائی ہر ایک کوئی بلندی چاہتا ہے، بلندی پہ جائے، بلندی پہ جائے، بلندی پہ جائے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر فرد، ہر جز، ہر انسان، ہر طبیعت، ہر عادت، ہر فطرت، ہر نیچر، ہر شعور، ہر وجدان، ہر احساس، ہر جذبہ پستی کو نہیں چاہتا، بلندی کو چاہتا ہے۔ لیکن قرآن تو کتاب فطرت ہے، خالق فطرت کی قرآن ہے، اس نے لفظ پستی کو تازہ تراشا ہوا چمکتا ہوا جھومر بنا کر 23 سورے کی پیشانی پر اللہ نے سجا دیا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ پست ہوا، قسم اس وقت نہیں کھائی جب آسمان میں تھا، اس وقت نہیں کھائی جب فضاؤں میں تھا، اس وقت نہیں کھائی جب بلندی میں تھا، اس وقت نہیں کھائی جب مصفہ تھا، اس وقت قسم نہیں کھائی جب وہ حائل پہ تھا۔ اللہ نے کہا اس ستارے کی اس وقت قسم ہے جب یہ دروازے پر جھکا۔ یعنی اللہ فلسفہ بتا رہا ہے کہ علی کے دروازے پر جھکنے ہی کا نام بلندی ہے۔ محسوس ہو رہا ہے نا؟ تو یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جھکا۔ کس دروازے پر جھکا بھائی؟ کہاں جھکا؟ کس جگہ جھکا؟ ستارہ جھکا۔ ہر آیت کے ساتھ ساتھ اس کا ایک شان نزول وابستہ ہے، یعنی جب ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ آیت ہے کلام الہی، یہ گرامی ترین آیت ہے، مگر ایک سوال اٹھتا ہے کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، سبب کیا تھا، غرض کیا تھی؟ تو علماء تفسیر بتائیں یہ آیت کہ اس ستارے کی قسم جو حسین عظیم مخصوص ہے، اس وقت قسم جب وہ علی کی ڈیوڑی پر جھکا، تو جھکا تو کس پرپس سے جھکا، کس مقصد سے جھکا، ڈیوٹی کیا تھی، ذمہ داری کیا تھی، فریضہ کیا تھا اس کا؟ جب وہ ستارہ جھکا تو کیوں جھکا؟ کہ یہ ستارہ پیغام عقد زہرا لے کے آیا تھا، زہرا کا خادم بن کر علی کے دروازے پر آیا تھا۔ شاید آپ نے محسوس کر لیا ہو کس صفت کے نقص کو اللہ نے دم علی کے ذریعے کمال بخش دیا، ناقص کو کامل بنا دیا۔ جب تک آسمان پر تھا تو بلند نہیں تھا، دیوڑی پہ آیا تو بلند بن گیا۔ دیوڑی پہ کب آیا، کتنی دیر ہوگا؟ کبھی کبھی آپ نے شاید سوچا ہو ایک چیز ہے اسلام میں
ہماری عبادتوں میں اور ہماری بندگی میں، ہمارے اعمال میں سب سے زیادہ ٹاپ موسٹ نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو سید العبادات کا شرف رکھتی ہے۔ اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول۔ نماز کتنی ہے عبادت ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ اس نماز میں لطف نہیں آتا، اس نماز میں حسن پیدا نہیں ہوتا، اس نماز میں جمالی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ نماز پھیکی پھیکی رہتی ہے اگر تسبیح زہرا کا نمک شامل نہ ہو۔ یہ نمازوں کے چہروں کا غازہ ہے، نمازوں کے حسن کو نکھارتی ہے تسبیح زہرا۔ تسبیح پڑھتے ہیں، ایک تصور ہے، قرآنی تصور۔ دیکھیں میں کھل کے بات کہہ دوں، شہزادی کے فضائل تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا، پہلے سمجھ لو کہ تسبیح کیا ہے، پھر زہرا سمجھ میں آئے گی۔ تسبیح زہرا کیا ہے؟ نظام الہی ذا فکر کرنا، تدبر فرمانا۔ آپ اس بات کو اچھی طرح محسوس فرما لیں گے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ تسبیح بلانے میں ستارہ آیا، کیلکولیٹر تھا نہیں، میڈیا تھا نہیں، رپورٹنگ تھی نہیں، راوی تھے، راویوں نے جو بتایا وہ ہم بتا رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، زہرا کے دروازے پر، علی کے دروازے پر ستارہ کتنی دیر رکا؟ اپنے مرکز سے آگے میں اس کو کتنی دیر لگی؟ کتنی دیر ٹھہرا؟ اور پھر جب وہ واپس گیا ریٹرن تو جانے میں کتنی دیر لگی؟ تو پتا نہیں تھا کسی کو بھی۔ جب روایت سامنے آئی تو پتا چلا۔ دیکھیں ستارے کی آمد، ستارے کا قیام اور ستارے کی مراجعت، ان تینوں میں فاطمہ زہرا کی تسبیح کا دخل ہے۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، میری اصلاح فرما دیں گے۔ بڑی عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں، باتیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیے تسبیح کیا ہے؟ تسبیح باب تفعیل سے، یہ سبحان سے بنا ہے نا؟ یہ کیا مطلب؟ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا مسلسل، یہ ہے تسبیح۔ یعنی تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ اچھا صاحب، تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں سب؟ نماز کے بعد کتنے دانے ہیں تسبیح میں؟ 100 دانے، 100 مکمل 100 دانے۔ اب ذرا تقسیم کریں، ڈیوائیڈ کریں۔ کیا مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 34 بار۔ الحمدللہ کیا بار کہتے ہیں؟ 33 بار۔ اور سبحان اللہ 33 ٹائم، 3 بار۔ تو تسبیح کے 3 حصے ہو گئے، 3 پارٹ، 3 جز۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اس کا نام تسبیح رکھا، تکبیر تو نہیں رکھا۔ اللہ اکبر تو زیادہ کہہ رہے ہیں آپ، 34 بار اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، 33 بار ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کا نام ہے تسبیح۔ تو تسبیح ہے تو یہ اللہ اکبر کہاں سے آیا؟ یہ الحمدللہ کہاں سے آیا؟ اور یہ سبحان اللہ کہاں سے آیا؟ شاید کوئی ہو آپ کے سامنے، میں بالکل اچھوتا بیان کر جاؤں۔ سنیے، اس تسبیح کو ترتیب جو دیا رب العزت نے، یہ اختیار فاطمہ بتایا ہے۔ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ۔ اصل میں اقتدار فاطمہ کا اظہار ہے کہ جب پیغام لے کر ستارے نے اپنے مرکز کو چھوڑا تو فاطمہ نے تسبیح کو سنبھالا اور کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنی دیر میں 34 بار کہا، ستارہ آ گیا اور جب دروازے پر رکا تو نعمت بن کے آیا تھا۔ حضور نعمت پر الحمد کہا جاتا ہے۔ فاطمہ نے 23 بار الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ 33 بار جتنی دیر میں کہا اتنی دیر ستارہ رکا، پھر واپس گیا، واپس گیا۔ تو واپس جاتے دیکھا تو زہرا کے لبِ مطہر سے نکلے ہیں جملے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ نے 3 جملے کہے تھے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجیے گا، منزل فکر ہے۔ جب ستارہ آیا تو زہرا نے کہا اللہ اکبر، جتنی دیر میں کہا اتنی دیر میں ستارہ آ گیا، جتنی دیر رکا اتنی دیر تک فاطمہ الحمدللہ کہتے رہے۔ اور جب واپس گیا
تو فاطمہ سبحان اللہ کہتی تسبیح غلط غلط غلط. فاطمہ کی تسبیح ستارے کی محتاج ہو جائے گی. اگر ستارہ نہ اترتا اور اتنا ٹائم نہ دیتا تو 34 بار فاطمہ کیسے کہتی؟ اور اگر ستارہ روکتا نہیں اور اتنا ٹائم نہ دیتا تو 33 بار الحمدللہ کیسے کہتی؟ ستارہ چاہتے وقت اگر ٹائم اتنا خرچ نہ کرتا تو فاطمہ 33 بار سبحان اللہ کیسے کہتی؟ تو ایسے نہ کہو کہ ستارہ آیا تو فاطمہ نے کہا, ستارہ رکا تو فاطمہ نے الحمدللہ کہا, ستارہ واپس گیا تو فاطمہ نے سبحان اللہ کہا. نہیں, ترجمہ بدل دو. فاطمہ نے 34 بار اللہ اکبر کہہ کر ستارے کو اتار لیا, 33 بار کہہ کر ستارے کو روک دیا, 33 بار کہہ کر ستارے کو واپس بلا لیا. تسبیح زہرا ستارے کی محتاج نہیں ہے, ستارہ فاطمہ کی انگلیوں کی حرکت کا محتاج ہے. الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر, 33 بار الحمدللہ. ترجمہ بتانے کی تو ضرورت نہیں, اس بستی کے بچے بھی جانتے ہیں. مسجد آباد ہے ماشاءاللہ, مسلوں پر رونق ہے, صفوں پر انسانیت کی حاضری ہے. میں کیا بتاؤں گا, یہ بستی بہت عجیب و غریب نمازیں گزار بستی ہے. سنیے 33 بار الحمدللہ, 33 بار سبحان اللہ, 34 بار اللہ اکبر. سوال یہ کہ ترتیب زہرا نے ایسے کیوں رکھی؟ جب ستارے کو اتارنا چاہا تو اللہ اکبر کہا, اور جب ستارے کو روکنا چاہا الحمدللہ کہا, اور جب ستارے کو واپس بھیجنا چاہا سبحان اللہ کہا. اپنے چاہنے والوں کو سمجھایا ہے, اگر کائنات پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو تصویر کا سہارا. ارے تصویر سے کائنات کنٹرول ہوتی ہے. جب خمینی صاحب سے کسی نے پوچھا یہ آپ نے کنٹرول کیسے کیا تو مسلح سے تصویر اٹھا کے دکھایا. تصویر کی برکت ہے. تمہارا امتحان کیسے لے لائے, ادھر بڑا آپ نے کارنامہ کیسے کیا کرتے ہیں؟ میری جدہ کی تصویر, تصویر مادر مالی یہ ہے, دکھا دی. تو سنیے آپ, اب ایک ذرا سا روک پوائنٹ دیکھیے گا. نوجوانوں سے میں کتاب ہے, بزرگوں کو دعا دے گے, صرف اس سے زیادہ جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو تیسرے نمبر پر جز زہرا نے معین کیا سبحان اللہ, تشریف فرما. عام طور سے عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے, شمار ہوتا ہے, عدد بیان کیا جاتا ہے, گنا جاتا ہے, تو کہتے ہیں 99 نام ہیں. مکتب اہل بیت کا بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں, بڑے علماء تو اور کمال کی باتیں کریں گے. میں بتا رہا ہوں 10,000 نام اللہ تعالیٰ کے مجھے یاد ہے. آپ کی نتیجہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں ممبر پر, یہ شو آف ہے, ایسا نہیں ہے. یا اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. 10,000 نام آپ کہیں گے کیسے, تو میں بالکل ابھی آپ کو پورا اس کا بیورا رکھ کے دیتا ہوں. رمضان آتا ہے, اللہ کا مہینہ, کیا بات, شب قدر آتی ہے. شب قدر میں معصور ہے کہ دعائے جوشن کبیر پڑھیے. اکیلی دعا میں 800 نام ہیں. نائنٹی نائن کا فارمولا ختم تو کہتے 99 نام ہے. اہل بیت نے جو ہمیں دعا دی ہے اسی میں 800 نام. دعائے ابو حمزہ سیمانی, دعائے افتتاح, دعائے عقیدہ,
دعائے معراج، دعائے کمیل، دعائے سماعت پڑھیے، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، شہزادی کا صحیفہ اکبر، جو بیوی سے فرشتوں کی باتیں ہوئی، اس میں کتنے نام ہیں؟ تو ہمیں جو ملا 10,000 نام، اللہ، رحمان، رحیم، ستار، غفار، قہار، جبار، محمن، مطہر، مطہر، تقدس، مقدس، عظیم، لطیف، کریم، اللہ، علیم، شاہد، شہید، مشہور، توجہ چاہو، یہ سارے کس کے نام ہیں؟ اللہ کے نام، علی، خفی، جمی، توجہ کرے، یہ سب کس کے نام ہیں؟ اب مجھے نام نہیں لانا ہے، مگر بتاؤ 10,000 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن جب اپنی کائنات کی شان، اپنی تخلیق کی عظمت، اپنے دارین کی آبرو، اپنی توحید کی دلیل، اپنے وجود کی صنعت، اپنے صفات کے مظہر مطلق رسول اللہ کو معراج پہ بلایا، تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ بلا رہا ہے، رحمان بلا رہا ہے، رحیم بلا رہا ہے، چھاٹ کے ایک لفظ رکھا، سبحان اللہ، سبحان بلا رہا ہے، سبحان 9,999 ناموں کو ڈراپ کیا، ترک کیا، نظر انداز کیا، ایک نام کو سہارا بنایا، سبحان اللہ، پیغمبر پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی کعبہ قوسین پر، کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی، بہت توجہ، جہاں سے باتیں آتی جائیں گی، کوئی میرا ایجنڈا تو ہوتا نہیں مجلس سے پہلے، جیسے جیسے آپ متوجہ ہوتے جائیں گے، دعاؤں سے مجھے نوازتے جائیں گے، میں آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں معراج ہوئی، سرکار ہم آپ تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان اپنے دلوں میں کشش صرف اہل بیت سے رکھتا، نہیں، اصل کشش اس کو سرکار رسالت باب سے ہے، یہ اصل سے جلتا ہے، یہ جڑ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے بڑے بڑے بیہودہ حل پیش کیے ہیں معراج کے حوالے سے۔ معراج وہ فضیلت ہے جو کسی نبی کو نہیں دی، سرکار کو نہیں۔ اس وجہ سے آپ خان میں دیکھا معراج، رسول اللہ نے جو خان میں تو میں مولانا امریکہ دیکھتا ہوں، ستارے پہ جا رہا ہوں، سورج پہ جا رہا ہوں، چاند پہ جا رہا ہوں، یہ ڈریم ہے، اور راوی اتنا بڑا ہے جس نے کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، اسی کو مسلمان نے صدیقہ کہا، حالانکہ کتنی قباحت ہے۔ ایک مستور فرماتی ہے دادا حرم رسول میں شامل لقب ام المومنین، وہ کہتی ہے رسول اللہ کا سر اقدس میرے زانوں پہ تھا، انہوں نے معراج حاصل کر لی زانوں پر، یہ روایت ہے بھائی، لقب دے دیا صدیقہ مانو۔ اب بھائی اندھ بھکت بھی تو ہوتے ہیں، یہ کہاں سے چلا بھکتی کا سلسلہ؟ بات سچی ہو جانا ہو، جسے ہم چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے، لہذا مان لو مزید ایک ٹائٹل دیا کہ صدیقہ ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں چلو بھائی اب ہمیں کیا پتا، آپ 20 سے ہٹ گئے۔ اب جس کو تم نے صدیقہ کہا، اس کے اور قرآن کے درمیان صدیقہ ورسس قرآن جھگڑا ہو گیا، معراج ہوئی رسول کو 2 منٹ کی بات ہے بس، گھبرائیے گا نہیں، اللہ نے کہا میں معراج پہ لے گیا، اب آپ کو بتاؤں نا معراج کیا ہے، آپ جھکتے ہیں ہر وقت سے، آپ تو ہر وقت معراج پہ رہتے ہیں، آئے نا کہاں لے گیا تھا؟ اللہ معراج پہ لے گیا، تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، میری سند کے لیے علماء کا تشریف فرما ہونا یہاں بڑا باعث فخر ہے میرے لیے، افتخار کی کیفیت ہے۔ سنیے اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات
جو اپنے ایک بندے کو لے گئی. کہاں لے گئی ابھی کچھ پتا نہیں. رات کے حصے میں کہتا ہے من المسجد الحرام. عربی زبان میں من آتا ہے فرق کے لیے، از کے لیے، ابتدا کے لیے. کہاں سے؟ یعنی جرنی پوائنٹ. وہ جہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے سفر نبی کا، وہ کون سی جگہ بتائی قرآن میں؟ من المسجد الحرام. مسجد حرام سے لے گیا. میرا نبی، آپ کا نبی، کائنات کا نبی جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو کہاں سے جا رہے؟ من المسجد الحرام. من کا ہے حرام، مسجد حرام. قرآن سر پہ رکھ کے بتائے اسلامی سماج کہ مسجد حرام ہے کیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دنیا بھر کی جاؤ لائبریریاں اٹھا لاؤ، انٹرنیشنل لائبریری، لندن کی لائبریری، واشنگٹن کی لائبریری، لاہور کے جعفریہ کی لائبریری، باب العلم کی لائبریری، کعبۃ المنتظر کی لائبریری، دیوبند کی، مصر کی، نجوے کی، نازمیہ کی، بغداد کی، سب جگہ کی لائبریریوں سے لغتیں نکالنا. مجھے کسی ایک لغت میں مسجد حرام کا ترجمہ سامنے دکھا دو. لغت میں ہے حضور. سرکار مسجد حرام کا ترجمہ کل سامنے ملا. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. تو جو چاہے ترجمہ کر دو قرآن کا. اللہ نے کہا من المسجد الحرام. سنیں قیامت کی بات ہے یہ قرآن کیا ہمارے سامنے اوپن کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے. کہتا ہے لے گیا مسجد حرام سے. اور کہاں تک لے گیا؟ ایلن مسجد الاقصی. ایلا آتا ہے تو تک، انتہا، من ابتدا، ایلا انتہا. کہاں لے گیا؟ جہاں لے گیا اس جگہ کا نام ہے مسجد اقصی. علماء بیٹھے ہیں. اقصی ہے اصل التفضیل. عربی گرامر میں سپرلیٹو ڈگری، سب سے آخری منزل، لفظیات کے ارتقاء کی، اپروچز کی لاسٹ اسٹیج. افعل التفضیل. اقصی قصون سے بنا، قصون کے معنی دوری، اقصی کے معنی انتہائی دوری، جس کے بعد تصور ہی نہ ہو، جہاں کائنات اینڈ ہو رہی ہے. وہاں لے گیا رسول کو. اس جگہ کا نام، اس پیلیس کا نام، اس سینٹر کا نام، اس مقام کا نام، اس مرکز کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ المسجد الاقصی. تو جو جا رہا ہوں کون سی مسجد؟ انتہائی مسجد. حضور مسجد کیا ہے؟ اس میں ظرف مصدر ہے سجدہ. سجدہ ساجد مسجد. مسجد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سجدہ کیا جائے. آج تک ہم کو پکڑ کے کہتے تھے لوگ کیا ماں علی تھے؟ قرآن سے پوچھتے کہ نہیں؟ پوچھنا چاہتا. اب قرآن بتائے گا. کہا گیا ہے رسول اللہ مسجد اقصی تک. کعبہ پسند تو ہم کہتے ہیں کائنات کا اینڈ، جہاں کائنات ختم ہو رہی ہے وہ جوائن بالکل ختم. کائنات یعنی مقام امکان ختم، منزل وجود شروع. الہی ذات گرامی کے جہاں کمالات تمہارا ہے اور بلا دیا. نام ہے مسجد اقصی. مسجد کسے کہتے ہیں عزیزوں؟ وہ جگہ کو، مکان کو، تعمیر جہاں پر سجدہ کیا جائے ختم ہو گئی. ہم سے ثبوت پوچھتے تھے علی تھے وہاں، مسافرہ ہوا تھا. آج سنو اللہ نے لفظ رکھ دیا، میں نے مسجد اقصی میں بلایا. آخری کہا وہاں ایک مسجد ہے. تو میں پوچھا چاہتا ہوں جبرائیل کی تو وہاں رسائی ہے نہیں؟ سدرۃ المنتہا پر ٹھکت ٹھکت کے
آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، آگے بڑھا تو جل جاؤں. کیا کہا بھائی؟ یہی علماء پڑھتے ہیں کو سنا بزرگوں کو، لو انملتو دنوت انملت اللہ ترکت من تجلہ. یا رسول اللہ اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. سچ بتاؤ ایسے لوگ وہاں پھٹی سلگ رہی تھی، بیکری تھی وہاں، چولہا تھا وہاں، تندور لگا تھا. ارے مقام رحمت ہے، مقام نور ہے، جلاتی ہے آگ، محمد کا تصور نہیں. پھر ایسے امین جبرائیل نے جو پورا قرآن لایا، اس نے جو کہا اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. تو سنو اس سے ممبر سے بول رہا ہوں، اصل میں توجہ کیجیے گا، مقام اہل بیت کی بات ہے، سنیے گا، غور کریں گے، کیفیت دیکھیے گا. بتانا چاہتا تھا فرشتہ کہ فرشتوں کی حد ختم، اہل بیت کی منزل شروع. یہاں سے فرشتوں کا بارڈر کسٹم، اب آگے نہیں بڑھیں گے، بارڈر اسٹاپ. یہاں سے فرشتے آگے نہ بڑھیں، اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. آگے بڑھا تو چل جاؤں گا، آگ ہے نہیں، نور ہی نور، رحمت ہی رحمت، نعمت ہی نعمت، برکت ہی برکت، جمال ہی جمال. وہاں کیسے جلے گا؟ تو جبرائیل پتہ نہیں یہ چاہتا تھا، سنو میں نور ہوں، خود معصوم ہوں، سید الملائکہ ہوں، امین وحی ہوں، مگر مجھے بھی دیکھو، میں اپنی اوقات بتا رہا ہوں کہ اگر آگے بڑھ کر اہل بیت کی جگہ پہ چلا گیا تو مجھے چلنے سے کوئی نہیں بچائے گا. خدا جانے کہاں ہے. سلام پڑھے محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا آگے آگے پیچھے بھائی آگے ہو جائیے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی قبلہ دیکھیے باتیں رہیں گے، دیکھیے کیسے لگی رہ جاتی ہے بہرحال. تو کیا ہوا تھا؟ جبرائیل جیسا مقرب بارگاہ الہی، تورات زبور انجیل قرآن صحیفے، نظام وحی، سب کچھ لانے والا، آگے بڑھا تو چل جاؤں گا. کیا سندیش دے رہا ہے، کیا اشارہ دے رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے؟ یہ ہے مقام اہل بیت، فاطمہ ہے مرکز اہل بیت. اب بھی نہ سمجھے، اگر میں وہاں قدم رکھ لوں تو چل جاؤں گا. اب بھیا ہم سے جو چل رہا ہے، ہم تو جبرائیل کی فکر کو آگے لے جا رہے ہیں. جو اہل بیت کے مقام پر قدم رکھ دے، اگر وہ فرشتہ بھی ہو تب بھی چل جائے گا. اور تم کسی کو بھی اہل بیت کی جگہ پہ بٹھا دو. سقیفہ والے جہاں سے گئے جہنم میں، ہمیں غرور ہے اپنا امام باقی ہے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، سید الانبیاء کو معراج کی منزل پر لے گیا تھا. وہ جبرائیل بھی نہیں گئے تھے، آپ کے علی تھے وہاں. تو پوچھنا چاہتا ہوں بھائی ایک بات طے ہو گئی، جبرائیل کہاں رک گئے؟ سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کہتے ہیں بارڈر کو. وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر وہ بتاتے ہیں، اس کی تشریحات کیا مجھے نہیں معلوم. رک گئے جبرائیل. تو پتہ چلا فرشتوں کی حد ختم حضور. تو جب سید نہیں گیا تو اس کے ماتحت کیسے جائیں گے؟ تو یہ انڈر اسٹوڈ ہے، یہ عہد ذہنی کہا جاتا ہے. جہاں پیغمبر جا رہے ہیں وہ سدرۃ المنتہا سے آگے بات ہے، اور وہاں فرشتے جاتے نہیں. اور میرا پیغمبر آج پہلی بار جا رہا ہے، اور جا رہا ہے اس مقام پر جو مسجد ہے. اور مسجد کا مطلب ہے جہاں سجدہ ہو، اللہ سجدہ کرتا ہے. اللہ جانے ہم کہاں ہے، مجھے نہیں پتا. بھائی پیغمبر تو پہلی بار
جا رہے ہیں؟ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اللہ مسجود ہے، ساجد تو ہے نہیں، وہ سجدہ کرتا نہیں، جبرائیل کی رسائی نہیں۔ اب تم بتاؤ وہ کون تھا جو سجدے کر کر کے اس مقام کو مسجد بنا رہا تھا؟ بتائیے۔ ہمیں یہ پائٹ تازہ چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی کے لیے گنجائش ہے تو کلیئر کروں گا کہ میرا موضوع الگ تھا۔ سنیے گا جناب، کہاں سے گئے رسول؟ میں سبحان پہ پڑھ رہا تھا، تسبیح کہنا اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 35 بار، سبحان اللہ 35 بار، آخر میں لاسٹ میں رکھا شہزادی نے جب پڑھا اللہ فرمانے اور جب اللہ نے 10,000 ناموں کا مالک ہو کر اپنے نبی کو معراج پہ بلایا تو سبحان اللہ کا سبحان، لفظ سبحان کیوں کہا سبحان؟ جب نبی کو بلایا یہ بات اب سمجھا۔ خیر کوئی بات نہیں، مسجد الحرام سے چلے نبی اور کہاں تک گئے؟ مسجد اقصی تک۔ اب سنو مجھ سے، مسجد اقصی بیت معمور جہاں آپ کا ولی مطلق رہتا ہے، علی کی قیام گاہ کا نام ہے مسجد اقصی۔ اس سے صاف نہیں کہہ سکتا کس کی قیام کا؟ دوسرا بدل دو بیت معمور، معراج کا مقصد کیا تھا؟ اس مقام پر بالکل پالن ایک مقام اور ہے جہاں پر اللہ نے نور زہرا کو رکھا۔ ہم نے امام علی والے تھے تو اللہ بھائیے چاہے ادھر سے پکڑیے لا کے ادھر سے پکڑے لے تو بس تو پائیں گے نہیں۔ اب مسجد حرام کا ترجمہ کرو، کب مسجد حرام کعبہ، کعبہ کس کا گھر؟ اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں، وہ تو کبھی رہتا نہیں۔ اس مقام پر سورہ کوثر کی ترتیب ہے لگی، اے خدا نبی ازل کعبہ میں کیا صحرا کا ہے نہ حیدری۔ مزمعین تو نہیں ہو رہا ہے؟ نعرہ تو مسجد حرام کس کا گھر؟ اللہ کا گھر بیت اللہ، اللہ کا تو گھر کی ضرورت ہے، بنوایا کس کے لیے تھا؟ یہ بھی پرابلم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھو اس میں پیدا کون ہوا ہے؟ کعبہ ہے علی کا گھر، مسجد حرام علی کا گھر، مسجد اقصی فاطمہ کا گھر، نور زہرا ہے۔ محمد معراج میں کہاں سے چلا؟ مسجد حرام سے گیا کہاں تک؟ مسجد اقصی تک۔ کروں ترجمہ معراج کا، توجہ چاہو، علی کے گھر سے چلنا، فاطمہ کے گھر تک جانا، یہی محمد کی معراج ہے۔ پورے میدان کو کہاں سے چلے نبی؟ مسجد حرام سے کہاں تک چلے؟ مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام علی کا گھر، مسجد اقصی فاطمہ کا گھر، علی کے گھر سے چلے فاطمہ کے گھر تک گئے۔ محمد کی معراج، یا رسول اللہ اپنے لیے رکھیں گے معراج، ہمارے لیے نہیں رکھیں گے تو ادھر سے چھوٹ کے نبی رہے گا الصلاۃ معراج المومن۔ میری معراج کی وہ بقابت موسیقی گیا مسجد اقصی مسجد حرام سے علی کے گھر سے چلا، کہاں تک پہنچا؟ فاطمہ کے گھر تک۔ ہمیں کون سی معراج کی؟ نماز۔ توجہ چاہو، نماز میں اگر معراج میں مشابہت نہ ہو تو تحفہ کیسا؟ محمد کی معراج کے دو کنارے، پہلے کنارے پر علی، دوسرے کنارے پر فاطمہ۔ پہلے کنارے کا نام مسجد حرام، آخری کنارے کا نام مسجد اقصی۔ یہ علی کا گھر، وہ فاطمہ کا گھر، یہاں علی وہاں فاطمہ۔ معراج محمد بیچ میں، ہم سے کہیں گے نماز تمہاری معراج، تو ہم بھی تو نماز کو دیکھیں۔ یہی وجہ ہے نماز سے پہلے اذان ہے، اذان میں علی ہے، نماز کے بعد تسبیح ہے، تسبیح میں فاطمہ ہے۔ یہ حضرت صلوات پر محمد و آل محمد پر۔
نہیں جڑی نہیں، یہ ملا جلا رد عمل نہیں، دل سے پڑھیے سلوات بالکل مل کر. علی کے نام سے جدہ ہو تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے تمہیں یہیں پر جلاؤں گا. حیدری یہ ہے جمال. اب معصوم آدم شہزادی عالمیہ کیا منزل ہے؟ فلسفہ معراج. معراج کی فلسفی کیا ہے؟ کوئی نبی گیا وہاں تک؟ کوئی ذہن، کوئی مائنڈ، کوئی برین، کوئی فکر، کوئی خیرات، کسی کا علمی اسکیل کیا اتنا اعلیٰ ہے کہ کعبہ قوسین کا تصور اتار سکے؟ جہاں تصور نہ جائے وہاں میرا نبی گیا، اور نبی نہیں گیا، نبی کے جوتے گئے. کہاں گئے بھائی؟ وہاں. خدا فرمایا ٹھیک ہے. کیوں گئے؟ معراج ایک وعدے کی ایفا ہے. اللہ نے اپنے نبی سے ایک وعدہ کیا تھا. حضور سورہ نمبر 93 اس میں گرامی سورۃ الضحیٰ مبارکہ. سورۃ الضحیٰ سناؤں آپ کو آیت 2-3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ دن کے جانب شباب جاتے ہوئے وقت کی قسم. واللیل اذا سجا جب رات مکمل تاریکی میں غرب ہو جائے اس رات کی قسم. ما ودعک ربک وما قلع. حبیب آپ کا رب آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوا، نہ اس نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا. میرے رب نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ولا عجیب ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ابھی آخرت میں آپ کا مرتبہ یہاں سے زیادہ ہوگا. آپ کے اختیار کا اظہار یہاں سے بڑھتے ہوگا. اس کے بعد کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیغمبر سوفا آتا ہے مستقبل بعید کے لیے، دور فیوچر. آج آخری میں لاسٹ میں حبیب ہم آپ کو وہ چیز دیں گے گفٹ میں، تحفے میں، کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. ذمہ داری ہو جاتی ہے صاحب. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ والا صوفہ صوفہ یعطیک. اعطا سے ہے، اعطا کا مطلب عطا، گفٹ، نذرانہ. پیغمبر ہم تمہیں گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے، ایک نذرانہ دیں گے بہت بڑا، اتنا بڑا. پہلے تو خود ہی آپ سوچ لیں گے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ وہ ہے جسے رسالت مل چکی. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. تو رسالت جب مل چکی ہے، پہلے سے ہے آلریڈی، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ایک چیز دوں گا تو راضی ہو جائے. اس کا مطلب بھی کوئی رسالت سے بڑی چیز ہے. رسالت سے بڑی چیز ہے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یہ محمد مصطفیٰ جب بیٹی آتی ہے تعظیم کو کیوں اٹھتے تھے؟ ارے اٹھتے تھے، چھوٹی چیز تھی، بڑی چیز. فرمایا سمجھئے. دیکھئے یہ موقع جو خاموشی کبھی کبھی آ جاتی ہے حیرت کے زیر اثر ہوتا ہے. میں اس کو غفلت نہیں کہوں گا یا بے توجہ نہیں کہوں گا. میں نے وعدہ کیا تھا کبھی کبھی جب کوئی بات آتی ہے نا سامنے نہیں تو طبیعت مستغرق ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے. ہماری قوم کی ایک عادت بنی ہوئی جو نقطے یاد ہو ان پہ جاتی ہے. پہلے سب کو یاد ہے، جو شعر یاد ہے سامنے، لیکن جو تحقیقی
तलाश तो थोड़ा सोचने के लिए इंसान फुर्सत महसूस करता है कि मुझे मिले मयसरा। तो सुनिए साहब, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। पैगंबर हबीब, हम आपको वो चीज देंगे आखिर में। क्या चीज देंगे? जिससे आप राजी हो जाए। ये बताओ मुझे, सोच के बहुत पूरा कैलकुलेटर करके बता, पैगंबर के पास क्या नहीं है? शफाअत, तहारत, इस्मत, इल्म, दर्जा, मकाम, रुतबा, सयादत, रिसालत, नबूवत, क़यादत, हिदायत, रुश्द, नजात, जन्नत, जन्नत अद, जन्नत मावा, जन्नत फिरदौस, जन्नत खुल्द, जन्नत नईम, तूबा, कौसर, सलसबील, पूरे, गिलमान, फलक, मलक। नहीं बताओ क्या कहना है? क्या चीज नहीं पैगंबर के पास? माइनस करके बताओ क्या चीज नहीं है? सब कुछ तो है, हर चीज पैगंबर के पास। अल्लाह कह रहा दूंगा एक और, मगर कैसे दूंगा? योती का अता में दूंगा, जजा में नहीं। कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूं, कागज पे पहले सलामत रहेगा। मरियम को दम करूं, फिर फातिमा की इफ़्फ़त व अज़मत रकम करूं। नारे हैदरी, अज़मत सिद्दीक़ कायरा, उम्मे अबीहा, खातूने जन्नत, सैयदा राज़िया, मर्ज़िया, ताहिरा, मुहद्दिसा, बुलंद शहजादी की रजा आपके शामिल हाल है। अगर करे वाला सोफा योती का चिबला का अता पे बहस हो सकती है ना, मगर यहाँ नहीं करूँगा। मौका नहीं है, महल नहीं है। ये खतीब की जो जिम्मेदारी होती है उसको मैं मुकम्मल तरीके से निभाना चाहूँगा ताकि जहन तशवीश का शिकार ना हो। अल्लाह ने कहा सबसे अहम चीज तुझे दूंगा। तो नबी के पास तो पूरी कायनात है। एक बार अब जो भी देगा वो कायनात से बड़ी चीज होगी। क्या कहना है? क्या कहना है? सुनना, ये फातिमा जहरा की औलाद बैठी है साहब, आरती सादात। सुनिएगा, अगर इस खून में भी जोश नहीं आया मार्फत का और अपनी दादी के फज़ैल सुनकर भी कैफियत न बदली तो कब बदलेगी? फख्र करो अपने ऊपर कि शहजादी की औलाद हो। अल्लाह ने क्या कहा? अभी देखो मेरे लफ्ज़ बड़ा गरीब है, बहुत मसलूक हूँ, मेरा दामन खाली है, मगर आपकी सवाब तो वालिद है ना, मजबूत। आप समझिएगा, अल्लाह अपने हबीब से कह रहा तुझे वो दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा जिससे तू राजी हो जाए। है कोई अहम चीज जिससे राजी होगा? अब क्या के भाई, अब है इम्तिहान की मंजिल समाज के। क्या दिलवाओगे मोहम्मद को? कायनात में जो भी कुछ है वो मोहम्मद का सदका है। रुकूंगा यहाँ पर, झंझोड़ूंगा तबीयतों को। क्या चीज दे अल्लाह? जो भी है सदका। हुजूर गलत कह रहा हूं? जो भी है कायनात में सदका है। इन्नी मा खलक मसलान मबनिया वला मदिया वला कमरम मुरिला वला शमसन मुजिया वला फलक यदुर वला तहीब यजरी वला मुकत तसरी इल्ला मेरा जलेको, तुम्हारे लिए तुम्हारे सजदे में बनाए। इल्ला फी मोहब्बत हाउला खमसतिल लजीना हुत्ता चल किसा, इन पांच के सजदे में बनाई। किसके सजदे में? पांच के सजदे में। तो चलो चाहे को ना मानो, अली फातिमा हसन हुसैन को तुम्हें बर्दाश्त नहीं होते हैं ना वो, लेकिन मोहम्मद का तो कलमा पढ़ते हो। ये कायनात किसके सजदे में बनी? मोहम्मद के सजदे में बनी। और अल्लाह वादा कर रहा है मैं तुझे वो दूंगा जिससे तू राजी हो जाए। तो कायनात के अंदर से तो कुछ देगा नहीं, इसलिए कि पूरी
پوری کائنات ہے صدقہ، اور صدقہ ہے سید پہ حرام. کائنات میں سے کیا دے؟ یہ کائنات کی مکان. بہت جھوک کے کہہ رہا ہوں حسن امام صاحب، آپ کے لیے نظر ہے، میرے بہت محترم بھائی ہیں، بڑے عرفانی انسان ہیں، تو جو کیجئے گا. کمال کی بات، جو بھی کائنات میں سے دے محمد کو صدقہ، سید لے گا صدقہ حرام ہے بھائی سید پر، تو جو سید الانبیاء ہو. اگر کوئی صدقہ دینے لگے تو آپ ٹھیک کرے ہیں سید صدقہ مجھے حرام ہے، صدقہ دے رہے ہیں توہین ہے. اتنی بات ایک گناہگار جانتا ہے، اسی بات پر اللہ عمل کرے گا. ہم مشیت بھی اس جستجو میں ہے کہ کائنات میں سے تو کچھ دوں تو صدقہ ہوا، اور وعدہ کر دیا کہ ایسا دوں گا تو راضی ہو. نہیں سمجھا؟ اب ضرورت کیوں پڑی معراج کی؟ معراج پہ وہاں بلائے جہاں کائنات ختم ہو گئی. لے محمد نور فاطمہ لے جا، یہ کائنات میں نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. دیکھیے ابھی ہمارے شعراء کرام نے بھی، ہمارے ناظرین نے بھی، ہمارے بھائی نے چچا حیدر کی آگاہ ہے نا، کیوں نہیں پہچانے بھائی؟ بہترین ہمارے سب کی زینت ہمیں دیا کرتے تھے، یہ آپ تو بھی بنا تو وہ سب بزرگ یاد ہیں. آپ فرما رہے ہیں کمال کی بات، عجیب و غریب کیفیت ہے. سید پر صدقہ وہاں بلا کے بٹھایا پہلے جا کائنات، اور اب کہا یہ ہے تحفہ. ابھی وقت تو خوش ہے، یہ کائنات میں سے نہیں ہے، اب تو تمہارے سید العالمین کا ہم نے تو اب کس پہ راضی ہوئے رسول؟ نور فاطمہ. کہاں سے آیا؟ معراج سے. اب معراج سے جہاں سے فاطمہ کو لے کے آئے وہیں سے نماز کو لے کے آئے. تحفہ رسول اللہ معراج کے گھر نور زہرا اللہ نے عطا کیا شاہ انبیاء کو، تو چلے کا ایک تحفہ اور لے جاؤ ہماری طرف سے. کیا پروردگار؟ کہ میری عبادت نماز کا وہ کتنی کا 70 وقت، 70 رکعت، یہ 70 وقت کی بارات. چونکہ نوائتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سے کبھی کبھی طبیعت کنفیوز بھی ہو جاتی. ارے نبی نے کہا اتنی میری امت کہاں پڑھ پائے گی؟ یہ میں نے، اگر یہی بات ہوتی راستے میں جناب موسیٰ مل گئے، وہ سرکار کیا لا رہے ہیں؟ کہ نماز کا کتنی کا 70 ٹائم کی. آپ کی امت کہاں پڑھ پائے تو کمزور ہے. صاحب امت کو نہیں پتا، مجھے پتا. واپس جائیے، کم کرا کے آئیے. اس کا سودے بازی ان کے دماغ میں ہے نا. رسول اللہ پھر واپس گئے، پروردگار تیرا کلیم کہہ رہا ہے کہ میری امت نہیں پڑھ پائے، کمزور ہے. ان کا چلو کچھ کم کر دیتے. ارے بھائی کئی پھیرے لگوائے، گھٹاؤ گھٹاؤ گھٹاؤ. یعنی جناب موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں نماز گھٹاؤ گھٹاؤ گھٹاؤ. جو گھٹوائے 70 وقت کی ہوتی موسیٰ کرے نہیں پڑھ پائے. آتے آتے 50 وقت کی تھی، آتے آتے 5 وقت کی ہوگی. ہوگا یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. نبی نے کہا مجھے جاتے ہوئے شرم آتی، اب میں نہیں جاؤں گا. جناب موسیٰ نے دیکھا، مشیت کے پردے سے آواز ہے کہ میں کہہ رہا ہوں موسیٰ تمہارا پروگرام اپنی جگہ ٹھیک، ہم نے 50 کو 5 کر لیا، نماز مگر دیں گے 50 کا ہی ثواب. کا پروردگار 50 کا کیسے ہوگا؟ 5 پہ نقطہ لگا دو 50 بن جائے گا. محبت علی میں
پڑھ کے آتے ہیں مرغونے جو سامنے آتے ہیں سنیے نبی نماز لے کے آئے تو دو چیزیں لائے میراث سے فاطمہ نماز اب بڑا تبلیغ کا پروگرام بنتا ہے نماز پڑھو بھائی نماز 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 اس امت کو بتانا نماز ہے کیا ترجمہ کرو نماز کا فاطمہ کی سہیلی کا نام ہے سن لیجیے آپ نے نہیں دیکھا کہ جب باپ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک خادمہ نگران جاتی ہے اللہ بھی سوچتا تھا فاطمہ کے دل میں میری عبادت کا بڑا جذبہ ہے تنہا جائے گی نبی لے جا رہے ہو یہ بھی لے جاؤ نماز اب نماز اور فاطمہ میں رشتہ کتنا گہرا ہوا جس مقام سے زہرا آئی وہیں سے نماز آئی اب یہ تو کہنا ہی بیکار کی بات ہے کہ جس کو فاطمہ سے محبت ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا چھوڑ ہی نہیں سکتا نہیں چھوڑ سکتا فاطمہ زہرا کے ساتھ اللہ نے کہا مجھے پتا ہے بھلائے گا مسلمان فاطمہ کو نماز کو نہیں بھلائے گا اللہ نے کہا نماز میں فاطمہ کو رکھوں گا نماز کے اندر اس بھی تو بات ہے نماز کے اندر میان نماز قلب نماز بنا کر روح نماز بنا کر نفس نماز بنا کر زندگی نماز بنا کر حیات نماز بنا کر فاطمہ کو رکھوں گا آپ کہیں گے کیسے بس ایک جملہ پڑھوں گا سنیے گا کمال کی بات ہے کیا کہا ہے نماز کی جان روح نفس لائف زندگی حیات کون ہے فاطمہ آپ اپنی زندگی کے تقاضے پورے کر رہے ہیں عزیزوں اپنے محاسب میں اضافہ کر رہے ہیں شہزادی سے قریب ہو رہے ہیں نماز اب نماز کے لیے جملہ پڑھوں گا کمال ہے اللہ نے اپنے رسول سے کہلوا دیا اور کیے گا اور کس طرح کہلایا اب عربی پڑھنا ضروری تھوڑا ہی کہہ دو میرے نبی کہ جو فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والوں پر درود نہ پڑھے صلوات نہ پڑھے تو کیا کہا لا صلاۃ لہو اس کی نماز ہی نہیں لائے نفی جنس عربی گرامر میں نو نیور دو لفظیں بولی جاتی ہے انگلش میں نو نیور نہیں ابھی نہیں ابھی میں بھی ایسے ہی ہے لیکن ان سے اوپر لائے نفی جنس سارے اجزاء کا انکار لا صلاۃ ایسے ہی جیسے لا الہ کوئی الہ نہیں لا نفی جنس یا سارے اجزاء جس سے انکار ہے انکار اللہ کے بعد آتا ہے جان دیجیے گا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب نماز ہی نہیں کیسے انکار کر رہے رسول اللہ کہہ رہے نماز نہیں کیوں نہیں نماز کیا چیز نکلی بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میرے سامنے آپ نے نماز پڑھی وضو کیا پاک پانی صحیح پانی مطلق پانی وضو کے شرائط ملحوظ رکھے مسجد میں آئے مصلی پاک فرش پاک امام معتبر عادل دوازدہ امامی عاقل بالغ 12 اماموں کا ماننے والا وہ نماز پڑھا رہا آپ نے پڑھی امام بھی پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں توجہ کیجیے گا دونوں نے مشترک ایک کام کیا نیت بھی کی تکبیرۃ الاحرام بھی سورہ حمد بھی دوسرا سورہ بھی رکوع بھی سجدہ بھی قیام بھی قعود بھی ترتیب بھی موالات بھی ساری چیزیں تشہد بھی سلام بھی صلوات نہیں پڑھا نبی کہہ رہا اللہ صلاۃ یہ نماز ہی نہیں شاید کسی طرح سمجھا دوں صرف ایک چیز نکالی ہے آپ نے ایک چیز آپ نے مس کی ہے ڈراپ کی ہے چھوڑی ہے صلوات اللہ نے کیا کہا لا صلاۃ یہ نماز ہی نہیں ارے بھائی اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے وہ آ رہا اب
لا انسان، یہ انسان ہی نہیں، مطلب ہاتھی تو کٹا ہے اور ایک اور اس کے ہاتھ نہیں ہے، انسان تو ہے۔ یا رسول اللہ خالی صلوات ہی تو نکالیں، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ ناقص ہے مگر نماز تو ہے۔ آپ ہے سلوٹ کی واہ 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 واہ، یہ نماز ہی ہے، کیا وہ سب کچھ تو میں نے کیا ہے، خالی صلوات ہی تو نہیں پڑھا۔ آپ کہہ رہے نماز نہیں، تو اس کی مثال دیتا ہوں سامنے کی۔ ابھی مجلس پڑھ رہا ہوں، نوگالوں میں آیا ہوں، سب جانتے ہیں بڑی اچھی مجلس ہے، آپ نے سنی، اتنا اچھا بیان بھی نہیں تھا جتنی اچھی آپ نے ثواب فرمائی، میں تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ وہاں بیٹھا ہوں، آپ کو محبت کا جذبہ ہوا، مجلس پڑھ گیا، دل میں خواہش ہوئی چلو مولانا سے ملے۔ مولانا وہاں پہنچے، مجلس پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھا کے اچھی طرح چائے وائے پی کے لیٹے تھے کہ ادھر سے آ رہے، میں نے بولا السلام علیکم، ہیلو، اللہ نے بلایا، وہ روح لے کے چلے گئے، ہم ہیں وہاں۔ اب آپ پہنچے ہم سے ملنے کے لیے، صاحب خانہ نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں، مولانا نہیں، مولانا نہیں ہے۔ کہاں گئے؟ چلے گئے دلی؟ ابھی گئے نہیں، ہے نہیں، ختم، مر گئے۔ وہ آئے اندر، ارے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں مولانا نہیں، یہ تو لیتے ہیں۔ مولانا نہیں، پھر کیا ہے یہ؟ کون ہے؟ مولانا نہیں، ان کی ڈیڈ باڈی ہے، ان کا جنازہ ہے، مولانا نہیں، ہاتھ بھی ہے، سر بھی ہے، پوری باڈی ہے، بات کہہ رہے مولانا نہیں۔ ایسے رسول نے کہا رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ سب کچھ ہے، صلوات نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز کا جنازہ ہے، ذکر زہرا آقا نہیں، شہزادی اگر نہیں ہے جی، اگر نہ ان کا خاندان کا، اچھا کمال صاحب، اب آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، بہت دیر آپ نے سوال فرما لیا ہے، آپ کی طبیعت، آپ کی روح، آپ کا نفس معطر ہو گئے ہوں گے، مگر کچھ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، بڑی کیفیت بھری ہوتی ہے۔ کون ہے شہزادی؟ بس ایک ہی بات کہہ کر، اور یہ میری بڑی معرفت سے بھری ہوئی بات ہے، پہلے تو اہل بیت کو سمجھیے، اور پھر جسے اللہ نے اہل بیت کا مرکز بنایا۔ اب تو لفظ کہہ رہا ہوں بس، یہ محصل نظر نتیجہ، یہ ساری کائنات اللہ نے کس کے صدقے میں بنائی؟ اہل بیت کے صدقے میں، جی اہل بیت کے صدقے میں بنائی، محبت میں بنائی، بن گئی۔ تو کیا اس کا کوئی نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے؟ سسٹمیٹک ہے نا، سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ تو سسٹم کیسے چلتا ہے بھائی؟ کہ اس کائنات کو ہینڈل کرنے کے لیے، نظام بحال رکھنے کے لیے اسلام کو بھیجا۔ اسلام نظام، کائنات بنی اہل بیت کے صدقے میں، اہل بیت کا مرکز بنایا فاطمہ کو، بیدار ہے نا؟ مجھے 4 خواتین ملی ہیں قرآن میں، حوا، مریم، آسیہ، ہاجرہ۔ دنیا نے پہچانا، حوا کیسے پہچانی گئی؟ آدم کی بیوی ہے۔ ہاجرہ کیسے پہچانی گئی؟ ابراہیم کی بیوی ہے۔ مریم کیسے پہچانی گئی؟ عیسیٰ کی ماں۔ سنایا کیسے پہچانی گئی؟ کائنات کی کوئی بھی خاتون یا باپ سے پہچانی گئی، یا شوہر سے پہچانی گئی، یا بیٹوں سے پہچانی گئی، اکیلی فاطمہ ہے جس کے ذریعے باپ پہچانا گیا، جس کے ذریعے شوہر پہچانا گیا، جس کے ذریعے جب جبرائیل نے پوچھا یا رب من تحت الکساء، جن کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، یہ ہے کون؟ تو اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت وهم فاطمۃ وابوہا وبنوہا۔ فاطمہ کے ذریعے کیوں پہچانے گے؟ میں لا رہا ہوں، نظام کیا ہے؟ اسلام نظام بنا ہے،
اسلام خود نہیں آیا. دیکھو فاطمہ کو کہا رکھا ہے اللہ نے. اسلام خود نہیں آیا. اسلام کے کار تو ہے نہیں, چل کے تو آیا نہیں. نظام ہے, سسٹم ہے, قانون ہے, دستور عمل الہی ہے, اللہ نے بھیجا. تو خود تو اسلام آیا نہیں. عقل کہتی ہے کوئی لایا. تو جب خود آیا نہیں کوئی لایا تو خود پھیلا بھی نہیں کسی نے پھیلایا. جب خود آیا نہیں کوئی لایا, خود پھیلا نہیں کسی نے پھیلایا, تو مصیبت کے وقت خود بچا بھی نہیں کسی نے بچایا. تب تباہ کہتا ہے 3 ہونا چاہیے شخصیت, 3 ارکان, لانے والا, پھیلانے والا, بچانے والا. اب دیکھو فاطمہ, اسلام لانے والا محمد, فاطمہ کا باپ. اسلام پھیلانے والے علی, فاطمہ کے شوہر. اسلام بچانے والا حسین. سنیے گا عزیزوں, آخرت کی فکر چھوڑو. شفیع روز محشر بڑا وسیلہ ہے. ہماری ڈیوٹی یا ہمارا اندیشہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت میں کیا ہوگا, حساب کتاب کا کیا ہوگا, اس پہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں بس اتنا سوچنا چاہیے کہ فاطمہ کو کیسے خوش کریں, زہرا کیسے خوش ہو, چونکہ شفاعت ان کی ہے, جنت ان کی ہے, رضائے پروردگار ان کی ہے. ایسی بات کر رہے ہیں قیامت پہ پڑے ہو ماہی سے شہزادی کے قدموں تک آیا. بس بیوی سے اپنا تعلق معرفت و عرفان کی بنیاد پر مودت کے حوالے سے اور محبت کے ذریعے سے مستحکم کرنا, کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی. میرے عزیزوں, آپ کیا کہوں, بڑے سعادت مند ہیں اللہ کی نظر میں. آپ اس کی کنیز خاص کے تذکرے کی جنوری کی اس ٹھنڈی رات میں خطروں کی پرواہ کیے بغیر آئے نا. کہاں سے آئے؟ نوگاں سے. 200 گز کے فاصلے پر, 4 گز کے, 1000 گز کے, 2000 گز کے, 3000 گز کے فاصلے پر. بھائی 2 کلومیٹر کا ہوگا نوگاں, 3 کلومیٹر تو آ گئے. تو فخر نہ کرنا, ایسا نہ رکھنا کہ ہم 3 میٹر سے آئے, 3 کلومیٹر سے, 3 کلومیٹر سے, 3 کلومیٹر سے. یہ چاہنے والے اولاد میں کے افراد نے مجلس قائم کی ہے, شہزادی کی شہادت کی آپ کو بلایا, آپ 3 کلومیٹر سے آ گئے. ایسا نہ رکھنا فاطمہ کے لیے بلایا ہے تمہیں, تم 3 دن آؤ گے, کل آئے ہو, آج آئے ہو, کل آؤ گے, تو ایسا نہ رکھنا. اس لیے فاطمہ نے تمہیں 3 دن بلایا, سال بھر تم فاطمہ کو بلاتے ہو. فرش عذابی تھی. جزاک اللہ قبلہ, مولا سلامت رکھے. معصومہ عالم کے مسائل مت کرو, تصور کافی ہے. ایک جملہ بتاتا ہوں, کچھ بھی مسائل شہادت, آلام, شدائد, تکالیف جو شہزادی کو درپیش ہوئی, ان کو چھوڑے عزیزوں. وہ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ حادثہ, یہ دل شکن واقعہ رونما ہوا, اس وقت کی پوزیشن کیفیت بتائیے. مدینہ, مدینہ means اسلامک اسٹیٹ. جی بے شک. 11 ہجری میں مدینے کی کیفیت یہ تھی عزیزوں کہ مدینے میں ایک بھی کافر اور مشرک, یہودی, غیر مسلم, نام مسلم تھا ہی نہیں. آبادی کتنی مجھے نہیں معلوم, لیکن پورے مسلمانوں کی آبادی غدیر کی ڈائری میں لکھا ہے 1,40,000. میں یہ مسلمان بھی نہیں کہوں گا, یہ تو صحابی تھے. 1,40,000
40,000 صحابہ. 1,40,000 کی آنکھیں کتنی ہوئی؟ 2,80,000. 2,80,000 آنکھوں نے 950 برس تک مسجد نبوی میں اپنی تیز ترار نگاہوں سے دیکھا کہ فاطمہ گھر سے برآمد ہوئی. نبی اپنی مسجد سے اٹھا، آگے بڑھا، تعظیم بجا لایا، شانوں کو تھاما، سینے سے لگایا، پیشانی کو سوما اور بڑے احترام سے کہا فاطمہ بیٹی خیریت تو ہے؟ ہاں بابا خیریت ہے. لائے فاطمہ کو پیچھے پیچھے خود چلے گئے. فاطمہ بڑھو آگے بیٹی آئی، اپنی مسجد پہ بٹھایا اپنے مقام پر. وہاں سے کچھ ہٹ کے آپ خود بیٹھے. غنیت الطالبین جیسی کتاب عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر لکھتے ہیں. سنا آپ نے کچھ؟ 2,80,000 آنکھیں 1,40,000 صحابہ کی 9.5 برس محمد کو ہر روز دیکھتی ہے کہ فاطمہ کی تعظیم کرتے، فاطمہ کی تعظیم کرتے، فاطمہ کی تعظیم کرتے. جس محمد کو رحمت کل کو سید الانبیاء کو 9.5 برس صحابہ نے اپنی آنکھوں سے تعظیم کرتے دیکھا تھا اور پورا مدینہ مسلمان ہے، اسی مدینے میں محمد کی آنکھیں بند ہوتے ہی ایسی شان کی شہزادی کے لبوں پر یہ مرثیہ جو آیا سبت علیہ مصائب. سبت سبوم سے بنا ہے، سبوم مصدر ہے. جب بہت سہولیتیں نہیں تھی، فیسلٹیز نہیں تھی، آسانیاں نہیں تھی، تو اس وقت کہیں کنویں سے پانی لاتے تھے، کہیں نہر سے، کہیں تالاب سے، جیسے پانی حاصل ہوتا تھا تو بچے جوان پانی بھر کے لاتے تھے گھروں کے اندر. گھر میں ایک ظرف رکھا ہوتا تھا، اس میں پانی وہ بھیجتے تھے. بالٹی بھر کے لائے ڈال دیا، بالٹی بھر کے لائے ڈال دیا، بالٹی بھر کے لائے ڈال دیا. اب ڈالنے بار بار وہ چھلکنے لگتا تھا تو اس وقت بولا جاتا تھا سبل ماؤ سبوبا، بس اب چھلک گیا پانی، اب بہت بڑھ گیا. فاطمہ کہہ رہے سبت علیہ مصائب، یعنی اتنے مصائب پڑے کہ زندگی چھلک گئی. سبت علیہ میں سر نہ لیا گیا. بابا آپ چلے گئے، آپ کی اس بیٹی پر جس کے لیے آپ تعظیم کرتے تھے، آپ کے کلمہ گویوں نے ایسی قیامت ڈھائی ہے، اگر دلوں پہ پڑ جاتی تو 3 دن نہ رہتے، رات میں تبدیل ہو جاتے. ہم سے کہتی ہے حضور 1431 سال ہو گئے شہزادی کی شہادت کو. ہم روتے تو دنیا پوچھتی ہے کیوں روتے؟ ہاں تو پسلیاں تو ہم روئے بھی نہیں. شہزاد احمدس میں محسن معصوم کی شہادت ہو جائے عزیزوں. کل کا ذاکر شہادت پڑھے گا، پرسوں کا بھی پڑھے گا. میں شہادت پڑھ کے ان کا حق غصب نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں تو شہادت بغیر پڑھے ہی آپ کو اس منزل پر لانا چاہتا ہوں. ایک کرم بتانا چاہتا ہوں، ایک درد بتانا چاہتا ہوں، ایک تیس، ایک علم. نوگامہ ماشاءاللہ مومنین کی بستی، سادات کی بستی، اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کی اولاد، بڑی پاکیزہ بستی. یہاں کی بستی کا آدمی تو قریب کی کسی بستی میں جا کے رہنے لگے اور وہ بستی پوری دشمن ہو جائے. ننھے بچے چھوٹے گھر کے اندر
اس بستی کی شان اپنی جگہ پر نمایاں رہے. عزیزوں سماعت کیجیے گا. بستی میں ہے, گھر جلا دیا, کچھ لوگوں نے دروازہ توڑ دیا, باپ کے ساتھ زیادتی, ماں کے ظلم, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ خطرناک اثر گھر کے کس بچے پہ ہوگا؟ تو آپ جواب دیں گے جو سب سے چھوٹا ہوگا. 11 ہجری پیر کا دن 28 سفر کو نبی کی شہادت ہوتی ہے. 3 دن تک جنازہ رکھا رہتا ہے. چوتھے دن جمعرات کو جا کر مدفون ہوتے ہیں نبی. جیسے دفن ہوئے اور جمعے سے فاطمہ کے گھر پہ الغار آگ لگا دی. تو سچ بتاؤ اس گھر میں سب سے زیادہ سہما ہوا, ڈرا ہوا, لرزہ ہوا, تھرایا ہوا, دہشت میں وحشت میں کسے ہونا چاہیے کہ جو گھر میں چھوٹا ہے تو زینب چھوٹی ہے. ایک چیز اور سمجھنا, میں نے جب تاریخ پڑھی تو حیرت نہیں رہی. جب رسول کی شہادت ہوئی تو جناب زینب کی عمر 3 برس کی تھی. دیکھو اہل بیت کے گھرانے کی تعریف ابھی آپ کو کیسے دہراتی رہتی ہے. جب میرا محمد دنیا سے گیا تو ان کی بیٹی نواسی جناب زینب کی عمر 3 برس کی تھی, اور جب حسین کربلا میں شہید ہوئے تو سکینہ کی عمر ختم ہو رہی ملی 2-2.5 نوار. کس پہ اثر مرتب ہوتا ہے؟ خوف, دہشت, وحشت. اپنی آنکھوں کو اجازت دو رونے کی. مجھے نہیں پتا کس کے پہلو میں امام زمانہ بیٹھ گیا ہے. دادی کا قصہ لینے آئے ہیں نوگانوں والوں آپ کی بستی میں, نہ جانے کون سا امام کہاں ہو. حضرت مولانا حسین تو سمجھ لیا ہوگا آپ نے. زینب ہے چھوٹی 3 برس کی. میں مسائل نہیں پڑھوں گا. فاطمہ زہرا دربار میں گئی ہے. رکھو تم باپ فدک پراپرٹی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا, لیکن کیا اتنا بھی نہیں تھا جس فاطمہ کے لیے نبی کو تم اٹھتے دیکھتے تھے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. معلوم ہے آپ کو فاطمہ دربار میں کتنی دیر کھڑی رہی؟ 7 ساعت کاملۃ, 7 گھنٹے فاطمہ کھڑی ہے. 7 گھنٹے. زینب اکیلی گھر پہ ہے, چونکہ دربار میں علی بھی ہے فاطمہ کے ہمراہ, حسن حسین بھی ہے, ام ایمن بھی ہے, اسماء بنت امیس بھی ہے. یہ سب گھر کے ممبران فاطمہ کے ساتھ دربار میں ہے. اکیلی زینب ہے. جب 1 گھنٹہ گزرا تو بچی صحن خانہ میں آئی, ننھے ہاتھ اٹھائے اور کہے پروردگار میری ماں کو خیریت سے بھیجنا. تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, میرے جد کا واسطہ. 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے گزرے. کتاب کا نام ہے حیات زینب الکبریٰ, ابا سے تقریر میں لکھی ہے, عربی پرنٹ ہے, اس کو پڑھے جسے توفیق ہو. وہ لکھتے ہیں کہ 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے گزرے. زینب تڑپتی رہی. اماں, بابا, بھائی کوئی نہیں آیا. 4 گھنٹے گزر گئے, 5 گھنٹے گزر گئے. دن میں تو پھر بھی طبیعت ٹھہر جاتی ہے. سورج ڈوبنے لگا, اندھیرا چھانے لگا, زینب کا دل بیٹھنے لگا. جب اندھیرا چھا گیا, اب زینب آئی ہے آنگن میں. بھئی یہ روایت پڑھ رہا ہوں جو وہ لکھتے ہیں. آنے کے بعد جناب زینب نے عجیب کیفیت سے اپنی ایک بات پیش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اگر سمجھ لیا تو قیامت ہے. یہ ننھی بچی 3 برس کی آئی, جب 7 گھنٹے ہونے والے ہیں, ساری دعائیں کر چکی, ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں. ماں واپس نہ آئی تو دن ڈوبنے کے بعد اب یہ بچی صحن خانہ میں آئی. اس نے کیا کیا؟ آستینوں کو الٹا, گریبان کو چاک کیا,
और एक बच्चा बालों को दिखलाया, नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, हाथों पे बालों को रखा और कहा परवरदिगार तुझे इन बालों का वास्ता, मेरी माँ को वापस भेज दे। सुनिए देंगे, रवायत है आ गई है, मैं कोई तफसीर नहीं करूंगा, किताब का हवाला दे दिया। अब आगे बढ़िए, जैसे 7 घंटे तमाम हुए, दर का दरवाजा घर का हरकत में आया। ज़ैनब ने देखा कोई आया तो अम्मा, आज जब दिन भर के कारोबार से फारिग होकर घर पे वापस आते हैं तो बेटी की आदत होती है दौड़ के निकल जाती है और जो उसके रद्दे अमल होते हैं, पहले चेहरे को देखती है फिर कदमों को देखती है। ये जनाब ज़ैनब ने किया। जब 7 घंटे के बाद माँ आ गई तो दौड़कर माँ के पुष्ट में बाहें डाली, चेहरे को देखा, चेहरे पे सर्दी के आसार थे, इसमें था, आंखों में